سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی رسول ذات کا جو بھی غلام ہو جائے رسول ذات کا جو بھی غلام ہو جائے قسم خدا کے علیہ سبحان اللہ قسم خدا واہ 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 سبحان اللہ سلام ہو جائے سمجھنا فاطمہ زہرا کی منزلت لوگو بلاد شیر جسے وہ امام ہو جا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے واہ 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 جسے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد سبحان اللہ قرآن کو بھی کہنا پڑا یا علی مدد پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ پیش آئی جب بھی منزل تشریح فاطمہ رب نے اسے نماز کا جھومر بنا دیا اتنی پسند آ گئی تصویر سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں فکر بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں فکر بچوں کی کچھ اس طرح بھول جاتی ہے ماں نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح اپنے پہلو میں لٹا کر روز توتے کی طرح 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے یہ تو جناب سلمان صاحب آواز والا نعرہ سلمان نعرہ حیدری نعرہ سلمان اب میں دستے در جوڑ کے علی جناب مولانا سید عبدیل عباس رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ منبر میں آئیں اور خطاب مجلس کریں نعرہ حیدری حیدری نعرہ سلمان صلی اللہ محمد و آل محمد
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد رسول بنت رسول حضرت فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات شوقت آرا بنت جعفر علی یہ سارے سماعت کرتے ہیں. یہ 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے. یقیناً ایک بچی سے اس کی ماں جدا ہوئی. اہل خاندان کو بھی تعزیت پیش کی جا رہی ہے. اس بچی کے دلاسے کے لیے بھی جیسے ابھی ہمارے سلمان بھائی شہزادی کے حوالے سے اور ماں کے حوالے سے اشعار پیش کر رہے تھے تو یہی میں نے سوچا کہ میں بھی شہزادی کے حوالے سے ہی اس مجلس کو پڑھا جائے. کوشش کری گئی کہ کسی اور چیز کی بہرحال موضوع آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع پہ گفتگو ہو. میں نے خطبے میں جس سورہ کی تلاوت کری وہ مشہور و معروف سورہ جو ہر بچے کو اور عام طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں زیادہ تر لوگ کم سے کم زیادہ تر لوگ تو اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ ہم سب کا پڑھا ہوا ہے, ہم سب کا سنا ہوا ہے, تو اس لیے سورہ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہے. لیکن کیا ہم نے اس سورہ کو اس طرح سے سمجھا ہے جس طرح سے سمجھنا چاہیے تھا؟ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہوا اس وقت کا عالم کیا تھا؟ اللہ نے یہ سورہ کب بھیجا, کس وقت بھیجا, اس وقت کا کیا حال تھا, کیا ضرورت تھی؟ ہر چیز اللہ کوئی بنا مقصد کے تو نہیں کرتا. تو اگر یہ سورہ بھیجا گیا تو اس سورے کو بھیجنے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی, ہے کہ نہیں؟ تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ گفتگو لوگ آپ یاد بھی رہے ہیں تمہیدی طور پہ صرف یہ بتائیں پہلے ہم کہ یہ سورہ آیا کب. ہو سکتا ہے کہ کچھ نئی بات سامنے پیش آیا, بزرگ تو جانتے ہی ہوں گے. بھارت سورہ یہ آیا کب تھا, اللہ نے اس سورے کو کب بھیجا؟ سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر کے نام سے کب آیا؟ کہا کہ ہمارے آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے تھے اور اب اعلان ہو چکا تھا کہ آپ تبلیغ کریے. نبی اللہ نے رسول اللہ نے تبلیغ شروع کری. ان سے کہا کہ میں نبی ہوں مکے والوں سے,
کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، اور سوروں کی تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ وہ دور تھا، تھوڑی سی ہسٹری بھی سمجھ لیجئے، کہ جس وقت عرب میں شاعری عروج پہ تھی، بچہ بچہ شاعر تھا، ہر گھر میں شاعر تھا، سب بہت زبردست شاعر تھے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کیوں کہا؟ کیونکہ جب رسول اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہے۔ جیسے ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے شاعری کرتے ہیں، یہ بھی گھر میں بیٹھ کے شاعری کرتا ہے اور آگے ہم لوگ کو سنا دیتا ہے، اس لیے وہ شاعر کہتے تھے۔ اب ادھر سے تکرار بڑھ لی تھی کہ بھائی یہ شاعری نہیں ہے، یہ کلام خدا ہے، ادھر سے اس بات کو انکارا جا رہا تھا کہ نہیں، انکار بڑھ رہا تھا کہ یہ کلام بشر ہے۔ اب یہ جب نوک جھوک بڑھتی جا رہی تھی تو اللہ نے کہا کہ اے رسول، اے نبی، اے حبیب، کیونکہ یہ شاعری کے بڑے دیوانے ہیں، یہ شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ شاعری کے بیس پہ آپ کی ہماری ساری آیتوں کو رد کر رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ جو شاعری ہوتی ہے یا تو وہ 2 سطر کا ایک شعر ہوتا ہے یا 4 سطر کا ایک شعر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے گا تقریر شروع ہو رہی ہے، شعر یا تو 2 سطر کا ہوگا یا 4 سطر کا ہوگا۔ اللہ نے کہا میں 3 سطر اتار رہا ہوں، تم چوتھی جوڑ کے دکھا دو۔ صلوات بھیجی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 سطر تم چوتھی جوڑ دو۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یہ ہے 3 سطر، 4 نہیں ہے۔ نبی سے کہا اللہ نے اس کو لکھ کے کعبے پہ رکھ دیے، ٹانگ دیے، وہاں پہ شعر ٹانگ دیے جاتے تھے۔ نبی نے اس کو لکھا، 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی نے اس کو لکھا۔ ارے وہ کون ہے جو کہتے ہیں نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے اس کو لکھا، کہاں لکھا؟ کاغذ قلم پہ لکھا، تبھی تو مانگ رہے تھے کاغذ قلم۔ نبی نے لکھا، لا کے کعبے پہ ٹانگ دیا گیا۔ اب نبی نے اعلان کیا کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ یہ میرا کلام ہے، بشر کا کلام ہے، تو ایک کام کرو کہ اس کی چوتھی سطر لکھ کے لے آؤ۔ اب شاعری میں آپ کو پتا ہے کہ قافیہ بھی ملنا چاہیے، ردیف بھی برابر ہونی چاہیے، وزن بھی برابر ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ بھائی 3 سطر لکھی گئی ہیں، چوتھی سطر لکھنا تو کوئی مطلب ہمارے کیا، تو ہم بچہ بچہ شاعر ہے، کوئی بھی لکھ دے گا، اس کے عوض میں کیا ہوگا؟ انہیں کا عوض میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی تم چوتھی سطر لکھ دو میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا، اس دین کی تبلیغ بند کر دوں گا، اور میں قل لا الہ الا اللہ کی تبلیغ بند کر دوں گا اپنے گھر میں۔ یہ سب خوش ہو گئے مکے والے، کہہ رہے واہ یہ تو بہت بڑھیا موقع ہے، خالی 1 سطر لکھنی ہے اور نبی کا دین غیر، تو نبی کا دین خط، اور نبی گھر میں بیٹھ جائیں گے، وہ خود کہہ رہے ہیں، کھلا چیلنج، انہیں کا وقت کہا جتنا دن چاہے وقت لے لو۔ ارے بھائی کسی بشر کا کلام ہوتا تو وقت ہوتا ہے، جتنا دن چاہے وقت لے لو۔ اب انہوں نے کہا کہ 1 سطر لکھنی ہے، ضرورت کیا ہے اتنے پریشان ہونے کی، کسی کو بھی بھیج دو بچے کو، ہمارے گھر سے، ہمارے تو گھر کا جتنے گھر ہیں ہر گھر میں بچے ہو، ہر گھر کا بچہ ایک شاعر ہے، ایک بچے کو بھیج دیا گیا، گیا واپس ہی نہیں آیا، دوسروں کو بھیجا گیا، اب جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ اب ان کی جہاں محفل سجی ہوئی تھی کہ مطلب جیسی وہ آگے بتائے گا، ہم لوگ یہاں پہ دوڑ لگانے اور سارے معاملات کریں۔ اب آدھی پبلک غائب ہو گئی، اب جو بڑے بڑے شاعر کہتے تھے مکے کے وہ بھی پہنچے، اب سب کے سب جمع ہو گئے کعبے میں، سبحان اللہ، اور کیا کر رہے ہیں؟ کعبہ سب پڑھ رہے ہیں اس کو، وہی 3 سطروں کو۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ بھائی میں یوں لفظ بدل کے کہوں کہ سب کے سب کھڑے ہو کے پڑھ نہیں رہے تھے، سب کے سب کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیارت کر رہے تھے سورے کی۔ ہم سے کہتے زیارت کرنا بدعت ہے، ارے تمہارے جا کے مردوں سے پوچھو
سب سے پہلے زیارت انہیں شروع کری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے جتنے شاعر تھے بڑے بڑے کہ بھیا اس کی چوتھی سطر لکھو ورنہ ہم سب خطرے میں آ گئے. اب ہو کیا رہا ہے کہ جب قافیہ مل رہا ہے تو وزن گرے جا رہا ہے, وزن برابر کرتے ہیں تو قافیہ نہیں آ رہا ہے. 2 دن پورے گزر گئے اور مکہ کے لوگوں سے نہیں ہو پایا کہ وہ چوتھی سطر لکھ پائیں. پریشان ہو گئے. اب لگا کہ ہار سامنے ہے, ہار سامنے ہے تو انہیں کہا ایک کام کرو. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مکے والے ان تینوں سے بہتر تھے. جب لگا ہار رہے ہیں تو بھاگے نہیں, فرار اختیار نہیں کری, فرار اختیار نہیں کری, رکے رہے, میدان میں رکے رہے. ارے بھیا علی کا دشمن کہتے ہی اسے ہے بھائی جن کے مرد میدانوں میں نہ رکے عورتیں مکانوں میں نہ رکے. سبحان اللہ بھائی, واہ واہ واہ. نعرہ حیدری, یا علی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اب اس کو ایک اور منزل لے کے جاتے ہیں, جو عرب کا سب سے بڑا شاعر ہے اس کو بلاؤ. کون؟ امراء القیس. امراء القیس کے پاس دعوت نامہ گیا کہ بھئی آئیے دین خطرے میں ہم لوگ کا, سارے بوجھوں کو توڑ دیا جائے گا. اگر ہم نے یہ چیز نہیں کری اور پھر کر دی تو پھر سمجھ لیے کہ جو دین کی تبلیغ محمد کر رہے ہیں سب ختم ہو جائے گا. امراء القیس نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. امراء القیس آ گئے تو جیسے ہی پہنچے تو انہیں کہا بھئی آپ تھکے ہوئے ہوں گے, ابھی تھوڑا آرام کر لیجیے, صبح چلتے ہیں. کہیں گے نہیں میں ابھی چلوں گا. اب امراء القیس پورے قافلے کے ساتھ, یوں کہا جائے جلوس کے ساتھ اس سورے کی زیارت کو پہنچے جس کی زیارت 2 دن سے مکے والے کر رہے تھے. پڑھنا شروع کیا امراء القیس نے, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اس نے جب کوثر پہ نظر گئی تو وہ چپ ہو گیا, کیونکہ آج سے پہلے اس لفظ کا شاعری میں استعمال ہی نہیں ہوا. ظاہر سی بات ہے کسی بشر نے لکھا ہوتا تو استعمال ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ الفاظ ہوتے جو استعمال ہوتے تھے. وہ بہت دیر تک کوثر کی تلاوت کرتا رہا, کوثر کوثر کوثر. اس نے قلم اٹھایا, جتنے مکے والے تھے وہ سب خوش ہوئے, سب کے چہروں پہ ہنسی آئی. اس کا مطلب ہم چوتھی سطر لکھنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سب بہت خوش. اس سے قلم لے کے آگے بڑھا پرچے کی طرف, جس پرچے پہ جس کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا اس کی طرف آگے بڑھے. سب اور خوش ہوئے. اسے قلم دعوات میں ڈالا اور خوش ہوئے. اسے پھر سے زور سے پڑھا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اور اس کے بعد اس نے قلم اٹھایا, لکھنا شروع کیا. وہ لکھتا گیا, محمد مسکرانے لگے, مکے والے رونے لگے. امراء القیس نے کیا لکھ دیا, کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ما ھذا کلام البشر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے. ارے سطر بھی پوری ہو گئی, قافیہ بھی مل گیا, وزن بھی برابر آ گیا, مکے والے جیت کے بھی ہار گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبول کر لیا کہ یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے. سبحان اللہ بھائی. محمد خوش ہو گئے, مکے والے رونے لگے کہ یہ کیا ہوا, ہمیں تو اپنے ہاتھ سے اپنی شکست لکھوا دی. امراء القیس کو بلایا ہی کیوں. اب امراء القیس یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا, کہا مجھے سنیے, مجھے یہ کوثر کے معنی سمجھائیے. مجھے میرا دل کہتا ہے کہ کوثر میں کچھ ایسا راز ہے, کیونکہ آج کے پہلے یہ الفاظ کبھی یوز نہیں ہوا, استعمال نہیں ہوا شعر میں. کوثر کا معنی کیا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو ہم امراء القیس, اور امراء القیس کو بٹھا کے رسول اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں نہیں سمجھائیں, نبوت کی باتیں نہیں سمجھائیں, اللہ کی وحدانیت کی باتیں نہیں سمجھائیں. کیا بتایا, کہا اپنی بیٹی فاطمہ کے فضائل سنانا شروع کرے. کیا کہنے محمد و آل محمد. فاطمہ کے فضائل سنانا شروع کرے. وہ فاطمہ کے فضائل سنتا گیا,
اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے گئے. اس نے کہا میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں. ہاتھ آگے بڑھائیے, میں بیعت کرتا ہوں, میں لا الہ الا اللہ کرتا ہوں. میں مجھے بتاؤ امراء القیس نے کس بات پہ مسلمان ہوا؟ اللہ کی وحدانیت پہ, نبی کی نبوت پہ, بھائی کس بات پہ ہوا؟ کہا وہ مسلمان ہوا شہزادی کی عظمت پہ. سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ, بہت اچھے بھائی, سبحان اللہ, کیا کہنے. کس پہ ہوا؟ شہزادی کی عظمت پہ. جو شہزادی کی عظمت پہ مسلمان ہو اسے امراء القیس کہتے ہیں. سبحان اللہ. کس پہ ہوا؟ شہزادی کی عظمت پہ. تو صلوات دیجیے محمد اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. شہزادی کی عظمت اس نے قبول کر لی. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ حل جزاء الانسان الا الانسان. کیونکہ اس نے شہزادی کی عظمت قبول کی تھی تو کچھ سال اور گزرے اور ہمارے پیغمبر امراء القیس کے گھر پہ. کیا بات ہے نبی؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, آپ مجھے بلا لیتے. کہا تو نے اس دن میری بیٹی کی عظمت قبول کی تھی, آج میں تیری بیٹی رباب کے لیے حسین کا رشتہ لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. امراء القیس کون ہے؟ شہزادی ام رباب کے والد. اس کو کیا ملا؟ صرف شہزادی کی عظمت, فاطمہ کی عظمت کو مسلمان ہوا تھا. اس کی بیٹی امام حسین کی زوجہ بنی. یہ ہے بے شک عظمت فاطمہ کو قبول کرنے کا نتیجہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں نے شروع کی تھا کہ سورہ کوثر آیا کب, تو یہ بات ہم نے گفتگو کری کہ سورہ کوثر جب آیا. اب آپ لوگ کے ذہن نشین ہوگا کہ اگر کبھی کوئی بات ہو تو کم سے کم آپ بھی اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ بھئی سورہ کوثر کب آیا تھا, بتا دیا آپ کو. تو سورہ کوثر کی ہم نے یہ آپ سے بات کری. اب اس کو تھوڑا سا اور آگے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دہن سے شہزادی کی عظمت سنی اور وہ مسلمان ہو گیا. اچھا یہ بتائیے بھی شہزادی رسول اللہ علیہ وسلم کو ملی کیسے؟ شہزادی کا نور رسول اللہ علیہ وسلم کو ملا کیسے؟ دیکھیے پوری تقریر انشاءاللہ فاطمہ سلام اللہ پہ ہوگی. کیسے ملا اور ان کا نور کہاں تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. بھئی کعبہ کس کی سیرت میں بنا ہوا ہے؟ بیت معمور. بیت معمور جس طرح سے فرش پہ کعبہ ہے, حج ہم لوگ کرتے ہیں کعبے کا طواف کر کے, اسی طرح سے عرش پہ بیت معمور ہے. ملائکہ حج کرتے ہیں بیت معمور کا طواف کر کے. اب ملائکہ کہتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں بیت معمور پہ تو وہاں ایک پرچہ لگا ہوا ہے, اس پہ کچھ نام ہے, اور جس طرح سے اس کعبے میں حجر اسود کے بوسے دیے جاتے ہیں اس طرح سے اس کعبے میں اس پرچے کے بوسے دیے جاتے ہیں. اب یہ بتائیے اس کعبے کے پرچم پہ, اس کعبے میں جو پرچہ لگا ہے اس پہ کیا نام لکھے ہوئے ہیں جس پہ یہ ملائکہ جا کے بوسہ دیتے ہیں؟ کہا اس پہ نام لکھے محمد, علی, فاطمہ, حسن, حسین. صلوات دیجیے. اب وہ ملائکہ کہتے ہیں جب ہم اس پرچے کو چھوتے ہیں تو ہمارے اندر معرفت آتی ہے. کیا آتی ہے؟ معرفت آتی ہے. کس چیز کو چھونے سے؟ بیت کو چھونے سے. وہ جو بیت معمور ہے اس کو چھونے سے. کہا نہیں, اس پرچے کو چھونے سے. تو سمجھ میں آیا بیت بیت تب تک نہیں ہوتا جب تک اس میں اہل بیت نہ ہو. بیت کی فضیلت تب تک نہیں جب تک اہل بیت نہ ہو. وہاں والے بیت میں اللہ نے شہزادی کا نور رکھا, یہاں والے بیت میں علی کو بھیجا. کیا کہہ وہاں بھی اہل بیت, یہاں بھی اہل بیت. جا کے طواف کر رہے ہیں. کہاں کا طواف ہو رہا ہے؟ ارے علی آئے ہیں وہاں, اللہ کے گھر میں علی آئے ہیں. وہ گھر کس کا ہے؟ اہل بیت کا. تو نور شہزادی کا بھاگ رکھا.
اب آگے بات بڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کیسے ملا. اب ایک یہاں پہ میں اگزامپل دوں گا آپ کو, چھوٹی سی مثال ہے. مثلاً آپ کسی چیز کو, آپ کے پاس کچھ جواہرات ہیں اور آپ ان کو فروخت کرتے ہیں. فرض کیجیے کسی نے کہا کہ بھائی 2-3 نگینے مجھے چاہیے, تو آپ لے کے چلے گئے ان کے گھر پہ, انہوں نے دیکھا, طے ہو گیا معاملہ. اب مان لیے نگینوں کی قیمت جب آپ لے کے گئے تھے تو وہ 1 لاکھ روپے تھی, کوئی بات نہیں. اب پتہ چلا کہ آپ کے پاس کچھ نگینے ایسے جن کی قیمت 10 لاکھ روپے. پھر کسی نے فون کیا, تو اب آپ کیا کریں گے کہ یار تم ساتھ میں چلا چلے. آپ نے کیا کیا, سیکیورٹی کے حساب سے کہ بھائی مہنگی چیز لے کے جا رہے ہیں, ساتھ میں کوئی بات نہ ہو, کم سے کم ایک آدمی ساتھ میں ہو. اچھا چلیے اگر اس کو اور بڑھائیے, نگینوں کی قیمت 1 کروڑ روپے, اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کیا کریے گا؟ انہوں نے کہا بھائی اب ہم کیا کریں گے کہ کچھ لوگوں کو اور ساتھ میں لیں گے, کچھ سیکیورٹی گارڈ وغیرہ کا بندوبست ہوگا کہ بھائی 1 کروڑ کا معاملہ ہے اور یہاں سے وہاں تک لے کے جانا ہے, تو آپ سیکیورٹی گارڈ کا معاملہ ہے بھائی اور زیادہ سیکیورٹی بڑھائیں. اچھا اگر فرض کیجیے آپ کا 10 کروڑ روپے کے ہیں, تب آپ کیا کیے گا؟ انہوں نے کہا اگر 10 کروڑ روپے کے ہیں تو سیکیورٹی اور بڑھانی پڑے گی, کیونکہ بھائی اب 10 کروڑ روپے کا معاملہ ہے, ہم لے کے جا رہے ہیں, راستے میں کوئی بات نہ ہو جائے تو جتنا آپ کو گاڑیوں کا بھی انتظام ہے اور لوگوں کا بھی انتظام ہے, اور سیف بھی ساتھ میں جا رہی ہے اور لاکر بھی ساتھ میں جا رہا ہے, وہ ساری چیزیں ساتھ میں جا رہی ہیں. اچھا اگر مان لیے 100 کروڑ کے آس پاس کا معاملہ ہے, تب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے ہاتھ پیر تھوڑے سے پھولیں گے کہ بھائی یار 100 کروڑ کا معاملہ ہے اور میں لے کے جاؤں گا, راستے میں کوئی بات ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جن کے لے کے جا رہے ہیں, پھر آپ ان سے رابطہ کریں گے کہ دیکھیے بہت زیادہ مہنگا ہے, بہت زیادہ مہنگا ہے, تو ایک کام کیجئے آپ خود آ جائیے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود آئیے اور آ کے یہ نگینے دیکھ لیجئے, کیونکہ بھائی یہ 100 کروڑ کا جو معاملہ ہے یہ میری حیثیت سے باہر کا ہے, اور جو میرے پاس لوگ ہیں ان کی حیثیت سے بھی باہر کا ہے. سبحان اللہ. اب میں اس کو پلٹ کے بتاتا ہوں. اللہ کو بھیجنا تھا دین تھا مخصوص, اللہ نے انبیاء بھیجے کیونکہ بھائی دین کی بات تھی, اسلام کی بات تھی, اللہ نے نبی بھیجتے گیا کیونکہ اب تک نبیوں سے کام چل رہا تھا, اللہ نے پورا دین بھیج دیا. بھائی نماز بھی آئی, روزہ بھی آیا, حج بھی آیا, زکوٰۃ بھی آئی, پورا کا پورا قرآن آیا, اللہ بھیجتا گیا بھیجتا گیا بھیجتا گیا. بھائی ہر چیز کے لیے اللہ نے پورا دین بھجوا دیا, لیکن جب فاطمہ کے نور کی بات آئی تو پھر نبی کو بلوایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے, واہ واہ واہ. نعرے حیدری, نعرے سلوان, محمد وآل محمد. سبحان اللہ. بھیج رہا تھا, خود بھیجتا رہا. جیسے ہی دیکھا کہ اب کوئی نایاب چیز ہے, اب اس کو بھیج نہیں سکتا, اب نبی کو بلوایا. نبی آئیے لے کے جائیے, یہ میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی کا نور بھی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فاطمہ مل گیا, مل گیا. آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی کی عظمت میں اور کیا ہم پیش کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک مجلس میں تو ان کی عظمت پڑھنا ناممکن ہے, ایک عشرہ ہو تو کم سے کم بات کی جائے, لیکن کچھ پہلو میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں اس مجلس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں, اور آپ لوگ کی محبت اور جس طرح سے آپ لوگ سن رہے ہیں ماشاء اللہ, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. نعرے حیدری, نعرے سلوان, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب عظمت فاطمہ جب آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, سب کو معلوم عظمت فاطمہ. اب یہ بتائیے کہ جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو اللہ نے, جب ملائکوں نے پوچھا, جبریل نے پوچھا کہ چادر کے نیچے, چادر کے نیچے کون ہے, تو اللہ نے یہ کیوں کہا, کم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا, سب کا سنا ہوا ہے, لیکن کہا کیوں, میں اس پہ پڑھنا چاہتا ہوں. کون پوچھ رہا تھا؟ ملائکہ, جبرائیل.
جاننا چاہتے تھے. واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ اسی زمین پہ، فرش پہ. کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پنجتن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کس سے تعارف کرایا جا رہا ہے؟ شہزادی کے نام سے تعارف کرایا جا رہا ہے. تو کیا اللہ نے جب بھی پنجتن کو تعارف کرایا شہزادی کے نام سے کرایا؟ کیا ایسا ہے؟ میں کہوں گا نہیں ہے. آپ یہ بتائیے، کوئی دلیل دیجیے. آئیے موبائل میں آئیے. وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. یہاں پہ اللہ تو نہیں کہہ رہا کہ فاطمہ کے بابا آئیں، فاطمہ کے شوہر آئیں، فاطمہ کے بیٹے آئیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد ان سے کہیے میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. میں اپنی نفسوں کو لاتا ہوں اور اپنے گھر کی عورتوں کو لاتا ہوں، نساؤں کو، تم اپنے گھر کی عورتوں کو لاؤ. تو یہ بتائیے جب پنجتن کا یہاں بھی ذکر ہے اور پنجتن کا حدیث عیسیٰ میں بھی ذکر ہے، تو دونوں جگہ پنجتن ہے. لیکن یہاں تو اللہ محمد کے نام سے تعارف کرا رہا ہے اور وہاں اللہ شہزادی کے نام سے تعارف کرا رہا ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ تو بات ہوگی اس کے اندر. اللہ عادل ہے. اب میں پھر ایک مثال دے دوں اس کے لیے بھی تاکہ آپ کو بات فوراً سمجھ میں آ جائے گی. کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں کہا جی لکھنؤ میں رہتا ہوں. اچھا لکھنؤ میں کہاں رہتے ہیں؟ فرض کیے میں اسی کشمیری محلے میں رہتا ہوں. میں کہا جی میں کشمیری محلے میں رہتا ہوں. اچھا کشمیری محلے میں کہاں پہ رہتے ہیں؟ اب میں کوشش کروں گا کہ اس شخص کا نام لوں جو میرے گھر کے آس پاس بہت مشہور ہو تاکہ یہ فوراً سمجھ جائیں. میں نے کہا جی مولانا عباس شاہ صاحب کے گھر کے پاس میں رہتا. اچھا اچھا اچھا. یہ کیا ہوا؟ جب تک میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے بھی جانتے تھے، لکھنؤ کو بھی جانتے تھے، کشمیری محلے کو بھی جانتے تھے، لیکن ابھی تک آپ نہیں سمجھ رہے تھے. جیسے میں نے مولانا صاحب کا نام لیا آپ کہیں اچھا 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 میں سمجھ گیا. یہ کیا ہوا؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تعارف ہمیشہ مشہور لوگوں سے کرایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. تعارف ہمیشہ مشہور لوگوں سے کرایا جاتا ہے. فرش میں کون تھے؟ نصارہ. سامنے کون تھے؟ محمد. نصارہ میں کون مشہور تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نصارہ میں کون مشہور تھا؟ کہا نصارہ میں مشہور تھے محمد. اللہ نے محمد سے تعارف کرایا اسی فرش پہ. نصارہ کے سامنے محمد مشہور تھے تو محمد سے تعارف کرایا. ارے عرش پہ ملائکوں میں جب انہوں نے پوچھا اس سے کون ہے تو اللہ نے اس کا نام لیا جو عرش پہ مشہور تھا. تم فاطمہ وابوہا وبانوہا وبنوہا. سبحان اللہ واہ واہ. اللہ نے اس کا نام لیا. جو فرش میں مشہور تھا اللہ نے اس کا نام لیا. اب میں پہلے بتا چکا کیونکہ بیت معمور میں شہزادی کا نور تھا تو سب جانتے تھے. تو ہم آئے تھے ابھی کہاں تک بات ہوئی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نور مل گیا اور ان کی عظمت میں نے آپ کے سامنے یہ چیز پیش کی. اچھا ایک چیز اور پیش کر دیتا ہوں ان کے سامنے عظمت. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی نظر سے کہ وہ جب بھی آتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور برابر میں کھڑے رہتے تھے اور اپنی جگہ پہ شہزادی کو بٹھا دیتے تھے. یہ ہمیں بات معلوم. کیا ہم نے کبھی مولا علی کی نظر سے دیکھا کہ شہزادی کی کیا عظمت ہے؟ بھائی یہ بھی تو ایک پہلو ہے. آپ ہر بار باپ کی نظر سے بات کرتے ہیں، ایک شوہر کی نظر سے بھی تو بات کیجیے. غلط کہہ رہا؟ کیا ہم نے اس بات کو کبھی غور کیا؟ سنا ہے، غور نہیں کیا. ابھی میں پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں. علی کون ہے؟ ہر جنگ میں سب سے آگے. احد، خندق، خیبر، حنین، فتح مکہ
सारी जंगों के नाम लेते जाइए और अली आगे 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 आगे। और देखिए ये मेहनत को मेरी ज़ाया आप नहीं जाएंगे क्योंकि मैं इतनी देर से आप सबको देख रहा हूँ, माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं ये और चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अली आगे आगे हर चीज। और अली क्या है, नबी ने क्या बताया कि जिधर जिधर अली जाएंगे उधर उधर हक जाएगा, जिधर जिधर हक जाएगा उधर अली। इसका मतलब ये हुआ कि जहां अली है वहां हक होगा, जहां अली है वहां हक होगा। तो अली आगे आगे हक पीछे पीछे। अब मैं 4 सत्र पढ़ूंगा और आपको बस इतना बताना है कि पीछे पीछे है कौन। भाई सारी जंगों में अली आगे हक, बोलना पड़ेगा पीछे। सारी जंगों में अली आगे और हक पीछे। भाई सारी जंगें हक पे थी, हक अली के पीछे है कि नहीं। अब मैं पढ़ता हूं नमाज हक अली के पीछे। भाई दिल को खोल के बोलिए, नमाज हक अली के पीछे, हक अली के पीछे। तो नमाज अली के पीछे। अब जब नमाज खुद अली के पीछे है तो अली खुद किसी के पीछे कैसे पढ़ लेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कहा करते हैं कि अली ने उनके पीछे पढ़ ली थी, तो नमाज हक अली के पीछे, रोजा हक अली के पीछे, ज़कात हक अली के पीछे, जिहाद हक अली के पीछे। भाई पूरा इस्लाम हक अली के पीछे। बोलना पड़ेगा आपको, पूरा इस्लाम हक अली के पीछे। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, ये सूरज हक अली के पीछे। अब समझ में आया कैसे पलटाया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चांद हक अली के पीछे, ये सितारे हक अली के। अब समझ में आया कैसे दर पे बुलाया था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सैयारे हक अली के पीछे, पूरी कायनात हक अली के पीछे, नमाज अली के पीछे, रोजा अली के पीछे, हक अली के पीछे, दीन अली के पीछे, सैयारे अली के पीछे, नमाज अली के पीछे, पूरे सितारे अली के पीछे। यही देखा, अली आगे आगे हक पीछे पीछे, अली आगे आगे हक पीछे पीछे। बस मोबाइल में देखा फातिमा आगे आगे अली पीछे पीछे। नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़ वाला नारे सलवार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अली आगे आगे हक पीछे पीछे, यहाँ सैयदा आगे आगे अली पीछे पीछे। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरी कायनात हक, पूरा दीन हक, सब कुछ हक वो अली के पीछे, अली फातिमा के पीछे। तो कहना पड़ेगा ये सब कुछ जो बना है वो फातिमा के ज़ैल में बना है। हदीस उसकी पढ़ देता हूँ। परवरदिगार क्या कहता है रसूल से, ये पूरी कायनात मैं बनाता ही ना अगर आपका नूर ना होता। यही बात है। और या नबी अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या मोहम्मद, मैं आपका नूर भी ना बनाता अगर अली का नूर ना होता। अभी आगे तो कयामत हो गई। अरे मैं आप दोनों का नूर ना बनाता अगर फातिमा का नूर ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फातिमा की अजमत मैंने अली की नजर से भी आपको दिखाने की कोशिश की। एक सलवात भेजी मोहम्मद भाई। जब नबी की नजर से बात हो गई, अली की नजर से बात हो गई, एक बार जरा अल्लाह की नजर से भी बात कर ले। भाई जैसे आप लोग चल रहे वैसे साथ देते रहिए, कोशिश कर रहा हूँ। अली की नजर से भी हमने बात कर ली, शहजादी फातिमा की, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर से आप लोग सुनते रहते। एक बार मैं अल्लाह की नजर से दिखाऊं फातिमा की अजमत। सूरह अल-हम्द सबका पढ़ा सूरह। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा वो चीजें पढ़ूं जिसको सबको पता है, बस गौर में जानने की जरूरत है ताकि समझने में देर न लगे। माशाअल्लाह आप सब लोग पढ़े लिखे अपने सामने फौरन बात को समझ लेते। सूरह अल-हम्द खत्म कहाँ होता है? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। परवरदिगार उनसे बचा के रखना जिस पे तेरा गजब नाज़िल हुआ, जिन पे तू गजबनाक हुआ। यही तो है ना, बड़ा तो नहीं, जिन पे तू गजबनाक हुआ उनसे हमको
محفوظ رکھنا، ان کے راستے پہ نہ لے کے جانا، ان کے راستے پہ نہ لے کے جانا جن پہ تو غضبناک ہوا۔ سورہ ہم، پروردگار میرا سوال ہے، نہ تو جسم و جسمانیت رکھتا، نہ تیرا چہرہ ہے کہ کوئی کہہ دے، نہ کوئی بدن ہے جو کہا جائے کہ بھئی یہ اللہ ایسا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو آپ سے پوچھے اللہ کیسا ہے تو کیا آپ ڈیفائن کر پائیے گا؟ کیونکہ جو ڈیفائن ہو جائے وہ اللہ ہی نہیں۔ تو پروردگار تیرا قرآن کا پہلا سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ الحمد، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہی رحمان وہی رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہی ہمارے یوم الدین کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو صحیح مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں صراط مستقیم میں قائم رکھ۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا دے، ٹھیک ہے ہم ان کی بات ہی مان لیتے ہیں، پر ظاہر سی بات ہے جن کو پتا ہوگا وہ صراط مستقیم پہ باقی رہیں گے، جن کو نہیں پتا ہوگا وہ ڈھونڈتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان میں شمار کر جو تیرے نیک اور محبت کرتا بندے، ان میں نہیں جو جن پہ تو غضبناک ہوا۔ پروردگار قرآن شریف، قرآن مجید جو قیامت تک کی کتاب ہے، اس کا کوئی رد نہیں ہے۔ پہلے ہی سورے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں غضبناک ہوا، تو اللہ غضبناک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہم نے پوچھے اللہ غضبناک ہوا، تو بات قرآن میں ہے تو غلط تو نہیں ہے، تو اللہ غضبناک کیسے ہوگا؟ اب میں جواب دوں، میں پہنچا امام جعفر صادق میں کہا یا میرے مولا، پہلے سورے میں اللہ غضبناک ہوا، اللہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں، غضبناک ہوا کیسے؟ ہمارے امام نے مسکرا کے جواب دیا، کہا کیا تم نے ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نہیں سنی؟ حدیثیں سنی ہیں، کون سی حدیث سنیے؟ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے علی بھی راضی، اور جس سے ہم اور علی دونوں راضی اس سے اللہ راضی۔ کہاں سنا ہے؟ تو کہاں بس اس کا برعکس سن لے، بھائی جس سے فاطمہ ناراض، جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے علی ناراض، جس سے ہم اور علی دونوں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہوئی اس سے ہم دونوں غضبناک ہوئے، جس پہ ہم دونوں غضبناک ہوئے اس پہ اللہ غضبناک ہوا۔ تو اگر اللہ کا غضبناک ہونا دیکھنا ہے تو فاطمہ کا غضبناک ہونا دیکھ لو۔ فاطمہ غضبناک ہونا دیکھ لو۔ اب مجھے کہنا پڑے گا کہ کچھ لوگ آئے تھے سلام علام کرنے، ہم نے سنا تھا معافی مانگنے، اور شہزادی غضبناک ہو گئی تھی، ہے نا؟ سب کو پتہ ہی نام نہیں، ایسے لوگوں کے نام ہی نہیں لینا چاہیے اوپر سے میرے حساب سے۔ بھائی جن کے نام میں ہی مر ہو ان کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جو خود مر ہیں، جو خود مر رہے ہیں، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کا نام کیوں لیا جائے؟ جب ان سے کچھ مل نہیں سکتا، ارے وہ تو خود ویٹنگ ٹکٹ پر ہیں۔ ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں آپ لوگ، ایک ہوتا ہے کنفرم ٹکٹ اور ایک ہوتا ہے ویٹنگ ٹکٹ۔ اگر ویٹنگ ٹکٹ ویٹنگ رہ جائے تو انہیں کہا آپ دلی جا نہیں پائیے گا، کیوں؟ ان کا بھائی میرے پاس سامان تھا، بیگ تھا، سارا آئٹمز تھے جو لے کے جانے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ بھائی مجھے کہنا پڑے گا نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، سب کچھ لے کے جا رہے ہیں، فاطمہ کی مرضی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟
अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नमाज़ें काम क्यों नहीं आएंगी, रोजे काम क्यों नहीं आएंगे? अरे भैया फातिमा की मर्जी नहीं है तुम्हारे पास। जिनके पास फातिमा की मर्जी नहीं होगी वो जन्नत कैसे जाएंगे? लाख आपने सारी तैयारियां कर ली हो। इसका मतलब ये हुआ कि खाली विलायत अली काम नहीं आएगी, विलायत अली के साथ साथ शहजादी की रजामंदी भी होना चाहिए है। बेशक बेशक। अरे सहाबी थे भाई, एहतराम कीजिए, सहाबी थे। अभी देखिए मैं 4 सत्र पढ़ता हूँ थोड़ी देर में, 2-4 मिनट में मैं सूर्य पे वापस आता हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। यही तारीफ हुई तो यही तकरीर मैं अपने मौजूद हटा नहीं, शहजादी की अजमत पर ही रहूँगा। इन्ना आतैना कल कौसर, कौसर शहजादी का नाम। अच्छा कौसर एक और चीज है, अगर आप उसको समझना चाहें आसान लफ्जों में, कौसर का माना क्या है? कौसर का मानी होता है कसरत नस्ल, जिसकी नस्ल मुनक़ता ना, वो कौसर। नस्ल मुनक़ता ना, इसको कैसे समझिएगा? देखिए अभी मैं मिसाल कुछ ऐसी दे रहा हूं कि जल्दी जल्दी आप समझ जाए बात को। भाई अगर आप एक नजर डालिए और मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए लखनऊ में एक दिन में कितने बकरे ज़िबा किए जाते हो? क्या आपका कोई नंबर होगा? नहीं है। अच्छा पूरे साल में फिर? अच्छा ये लखनऊ छोड़िए, पूरे इंडिया की बात करें तो? अच्छा अभी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो? नहीं, कोई नंबर नहीं हमारे ज़हन में जो हम बता सकते। रोज ज़िबा किए जा रहे है ना? लेकिन जहां बकरीद आए जाके देख लीजिए, ये कैसे हो रहा है? कभी सोचा किस बात? अच्छा एक नजीस जानवर की बात कर लीजिए, वो साल में कितने बच्चे देता है? कभी 6, कभी 10, कभी 12, झोल पूरा। उनको तो कोई छू भी नहीं रहा। और बकरी कितने बच्चे देती है? का साल में 1, 2, हद से हद 30, ज्यादा कभी नहीं देती। तो बच्चे तो बकरी 1 और 2 ही दे रही है, तो बकरे इतने कहां से आए? मैं समझाने के तौर पे ये मिसाल दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि नजीस जानवरों के बच्चों को तो कोई छू भी नहीं रहा, और वो तादाद में इतने ज्यादा हैं। और जो पाक जानवर हैं उसके बच्चे रोज ज़िबा किए जा रहे हैं, तब भी वो आज तक मौजूद हैं। पर इसी को कहते हैं कसरत नस्ल। सुभान अल्लाह, सुभान इसी को कहते हैं कसरत नस्ल। अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से यही दिखा दिया। 1400 साल से तुम सैयदों को मार रहे हो, शियों को मार रहे हो, काट रहे हो, ज़िबा कर रहे हो, जैसे ही मुहर्रम आता है मिलके आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कसरत नस्ल, नस्ल मुनक़ता नहीं होगी। कौसर और नजीस जानवरों को देख लीजिए, उनको तो कोई छू भी नहीं रहा, लेकिन उनकी तादाद कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तुम खत्म नहीं कर पाओगे भाई। खत्म हम तब होंगे ना जब हमारा कोई रहनुमा ना होगा। बेशक, वाह वाह वाह, बेशक। अरे शहजादी का आखिरी बेटा अभी भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम जितनी कोशिश कर लो पाराशिनार में, पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में शियों को खत्म करो, लेकिन हम खत्म होंगे नहीं, क्योंकि हमारा रहबर मौजूद है, हमारा रहनुमा मौजूद है। हम तुम लोग इतना यतीम नहीं है कि किसी का बाप कहीं से खड़ा हुआ जा रहा है, कोई कहीं से खड़ा हुआ जा रहा है। हम भी खलीफा, हम भी खलीफा, हम भी खलीफा। अमा इस खलीफा पे भी लानत, उस पे भी लानत, उस पे भी लानत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लानत। आप सुनिए, मैं फिर वापस आ रहा हूँ सूरह पे। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर। हमने आपको कौसर अता किया, आप शुभ भेजिए और कुर्बानी पेश की। आपके दुश्मन अब अबतर है, आपके दुश्मन अबतर है। सलवात भेजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे
محمد وعلی محمد. آپ کے دشمن ابتر ہے. آپ کے دشمن ابتر ہے. ابتر کیسے لکھتے ہیں؟ الف بے تے رے. سنیے گا اور اچھا لگے تو دعا بھی دیے گا. الف بے تے رے ابتر. اللہ کہہ رہا ہے سورہ میں کہ آپ کے دشمن ابتر ہیں. میں کہوں اللہ جو ہے اس سورہ میں ان کے دشمنوں پہ تبرہ کر رہا ہے. آپ کہیے گا کیسے؟ میں کہوں گا دیکھو الف بے تے رے ابتر, اس کو پلٹ کے پڑھو تے بے رے الف تبرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. دشمن ابتر ہیں. تبرہ لوگ کہتے تبرہ نہ کیجیے. میں قرآن میں تبرہ ہو, بنا تبرہ کے تولہ قبول ہی نہیں ہوگی. جب تک آپ شہزادی کے دشمنوں پہ لعنت نہ کر لیں کیسے قبول ہو جائے؟ یہ صحابی تھے جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی. جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی. بتائیے, جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی, جو باغ فرقہ لوٹ کے کھائے وہ صحابی. لعنت بے شمار. جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی, جو باغ فرقہ لوٹ کے کھائے وہ صحابی, جو آئینہ عصمت جلائے وہ صحابی, جو فاطمہ زہرا کو رلائے وہ صحابی. وہ صحابی. اور یہ صحابی تھے. کیا صحابی تھے؟ جو آئینہ عصمت کو جلائے وہ صحابی, جو باغ فضہ لوٹ کے کھائے وہ صحابی, جو فاطمہ زہرا کو رلائے وہ صحابی, خوبی کو خیرت مند خرابی نہیں کہتے. خوبی کو خیرت مند, باقی سماعت والے ہیں آپ سے, خوبی کو خیرت مند خرابی نہیں کہتے. ہم دشمن زہرا کو صحابی نہیں کہتے. سبحان اللہ بے شک بے شک. دشمن زہرا کو ہم صحابی نہیں مانتے. صاحب صحابی درج لا دیا صحابی تھے. لعنت ہے ایسے صحابی. شہزادی کو رلایا وہ صحابی تھے. لعنت ہے ایسے صحابی. باغ فضہ لوٹ کے کھایا وہ صحابی تھے. لعنت ہے ایسے صحابی. آل محمد کو ستایا وہ صحابی. لعنت ہے ایسے صحابی. یہ پورا کربلا کا واقعہ کربلا میں شروع نہیں ہوا ہے, مدینے میں شروع ہوا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کی فوراً شہادت کے بعد ہی شروع ہوا. ایک ہفتے کے اندر جس در پہ نبی آ کے سلام کرتے تھے اس در پہ لکڑیاں اکٹھا کی جائیں, پہلے آگ لگا دی. شہزادی پیچھے سے کہہ رہی ہیں دروازے کے پیچھے سے کہ تم لوگ کو کیا ہو گیا؟ ارے یہ وہ در ہے جس پہ میرے پاپا سلام کرتے تھے, اور تم لوگ کو خبر ہے کہ میرے بچے اندر ہیں. علی کو باہر لیجیے. کہنا پڑے گا ولایت علی کی سب سے پہلی جس نے ولایت علی کے آگے آگے کھڑا ہو کے حفاظت کرنی وہ شہزادی تھی. سب تو ولایت علی بھول گئے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. انہوں نے تو شہادت کو بھی وفات بنا دیا. رسول اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو بھی وفات بنا دیا. جو چیز اپنے حساب سے سمجھ میں آئی وہ رکھ لی, وہ دین بنا دیا. آپ کو پتا ہے شاید آپ لوگ اس بات کو غور کیا ہو, کبھی پرانے دروازے ہم لوگ دیکھتے تھے, کافی قدابر دروازے ہوتے تھے, 700 فٹ کے, بہت موٹی لکڑی کے ہوتے تھے. اگر یاد کریے کبھی کسی دیکھتے ہیں اس میں جب سامنے کی طرف سے جو کیلیں ہوتی ہیں تو سامنے کی طرف سے آپ کو ڈیزائن سے لگے گا وہ میخے ہوتے ہیں, اس میں پیچھے کیلیں نکلتی ہیں. جو سامنے سے آپ کو دروازہ دکھ رہا ہے اس کے جو خوبصورتی کے لیے میخے لگائے جاتے ہیں وہ پیچھے سے اصل میں کیلیں ہوتی ہیں, وہ کافی لمبی لمبی ہوتی ہیں. اب تصور کیجیے
شہزادی دروازے کے پیچھے، ان کے پیچھے دیوار، دروازہ جلایا جا رہا ہے۔ اب جب دروازہ کو گرایا گیا تو صرف دروازہ گرا نہیں ہے، وہ میخیں شہزادی کے جسم میں پیوست ہو گئی تھی۔ خالی سوچ کے دیکھ لیجیے آپ، محسن کی شہادت ہو گئی، شہزادی فضہ کو پکارا اور خولی نے، کنفس نے دروازے میں جب لاک ماری ہے اور دروازہ گرایا ہے تو کوڑا لے کے شہزادی کے ہاتھ کے اوپر جو تازیانہ اس نے مارا ہے، ارے یہ وہی شہزادی جس کے لیے محمد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، آج تم لوگ آ کے اس دروازے کو جلا رہے ہو، ڈھکیل رہے ہو، ان کے اوپر گرا دیا دروازہ۔ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ہم نے سنا ہے نا، میں آپ کو احساس کراؤں، ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک مجلس پڑھ رہے تھے، شہزادی کی شہادت کی مجلس تھی، مجلس ختم ہو گئی، سب چلے گئے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ روتے رہے، وہ روئے جا رہے ہیں، یہ ان کے پاس پہنچے، گھر والے ان کے پاس پہنچے کہ آپ کون صاحب ہے؟ وہ اٹھے، وہ کہنے لگے میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ کہ اچھا بتائیے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس لیے اتنا رو رہا ہوں کہ اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اور وہ سانس بھی لے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری شہزادی کی 4 پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اب آپ مجھے بتائیے کس اذیت میں شہزادی ہوگی، کس اذیت میں شہزادی ہوگی؟ ارے اگر اور آپ کو احساس کرنا ہے تو تم سینے پہ ماتم کرتے ہو نا، ایک بار اپنی پسلی پہ ماتم کر کے دیکھنا، 2 منٹ سے زیادہ ماتم نہیں ہوگا۔ میری شہزادی اسے کے سہارے سے چل رہی تھی، میں مجھے سکینہ یاد آ گئی، جس طرح سے سکینہ کو رونے نہ دیا گیا ان کے بابا کے بعد، اسی طرح سے شہزادی کو رونے نہ دیا گیا ان کے بابا کے بعد۔ یہ بھی اسے کا سہارا لے کے چلتی تھی، وہ بھی اسا کا سہارا لے کے چلتی تھی، بھائی دونوں فاطمہ میں فرق یہ تھا یہ 4 سال کی بچی تھی۔ شہزادی کی شہادت کوئی نہیں پڑھ سکتا، ہم صرف احساس کر سکتے ہیں جب وقت شہادت آیا ہے اور شہزادی نے مسلح پہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی اور حسن حسین آئے، آپ کو سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، میں بس کچھ احساس کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے اگر کسی کے چھوٹا بچہ گھر میں ہے تو آپ گھر میں جائیے اور آپ دیکھیے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، یا تو وہ بچہ آپ کی طرف لپکتا ہے یا آپ اس بچے کی طرف لپکتے ہیں۔ اور میں اس کو بدل کے پڑھوں، اگر فرض کیجئے کہ آپ کا چھوٹا بچہ کہیں گیا ہوا ہے اور آپ گھر میں موجود ہیں اور جیسے ہی وہ گھر میں آئے تو وہ جتنی جلدی آپ سے ملنا چاہتا ہے اتنی ہی جلدی آپ بھی اس سے ملنا چاہیں گے۔ تو مجھے بتائیے جب حسن اور حسین گھر واپس آئے اور انہوں نے اپنی ماں کو نہ پایا تو یہ بتائیے اب سمجھ میں آیا کہ حسین نے کیوں کہا جب تک ماں بلائیں گی نہیں میں جاؤں گا نہیں، بندے کا فن ٹوٹے، آ حسین آ، حسین کو اپنی آغوش میں لے لیا، جس طرح سے یہاں مدینے میں حسین کو آغوش میں لیا تھا اسی طرح سے کربلا میں شہزادی نے حسین کو اپنی آغوش میں لیا۔ اللہم لا حضرت شہزادی فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، اللہم لا حضرت حسین واصحاب حسین واولاد حسین وانصار حسین، اللہم لا یزید خمیسا ولا مبشر ابن زیاد ولا مرجان ابن سعد وشبر وعلى ابو سفیان وعلى زیاد وعلى مروان الى یوم القیامہ۔ پروردگار اس مجلس کو قبول فرما کے اور مرحومہ شعبہ کارہ بنت جعفر علی کی روح کو پروردگار جنت بخش دے، پروردگار کے اور زیادہ مرتبہ بلند کرے اور ہم سب کو ہر مصیبت، ہر آفت ناگہانی، ہر بری بلا، ہر پریشانی سے جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان رکھے، زمانہ میں ظہور ہو، ہم سب ان کے نوکروں میں شمار کر دے پروردگار۔ ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات شوقت آرہ بنت جعفر علی کے لیے 40 کی مجلس کی، اس کے لیے آپ کو